وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، دوستو، بزرگو، پردہ نشین، خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. قرآن مجید سورہ نساء کی یہ آیت، اس آیت کو مفسرین کہتے ہیں حقوق عشرہ والی آیت، یعنی وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے 10 حقوق کا تذکرہ کیا ہے. انسان کے اوپر کتنے حقوق کا؟ 10 حقوق کا تذکرہ کیا ہے. 10 میں سے ایک حق اللہ کا ہے، ایک حق کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، اور باقی 9 حقوق کا تعلق بندوں سے ہے، اللہ رب العالمین کے بندوں سے ہے، مخلوق سے ہے، حقوق العباد سے جس کو ہے کہہ سکتے ہیں آپ. اب اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب مل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کی عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ عبادت کا کیا معنی ہے، عبادت کا کیا مفہوم ہے، تو کہتے ہیں عبادت کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی، انکساری اور ذلت اختیار کرنا. یہ عبادت کہلاتی کہ آدمی عاجزی ہی اختیار کرتا ہے، ذلت ہی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، کہ اپنی پیشانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکاتا ہے، خم کرتا ہے. اور یہی چیز اگر آدمی متکبر ہو جائے، تکبر والا ہو جائے، سرکش ہو جائے، تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتا. عبادت کے قبولیت کے کچھ شروط ہیں، قبولیت کے کچھ شروط ہیں. اس شرطوں میں سے تقریباً 3 شرطوں کا تذکرہ ہم یہاں پہ کہہ کے بات کو آگے بڑھائیں گے. کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی، غور سے سنیے، علمی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کے لیے، کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی جب تک اس میں 3 چیزیں نہ پائی جائیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. کون کون سی 3 چیز؟ کہا اللہ رب العالمین سے محبت، نمبر 1، اللہ رب العالمین سے امید، نمبر 2، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف، نمبر 3. یہ 3 چیزیں اگر انسان کی عبادت میں نہیں پائی جاتی ہیں تو سمجھیے کہ اس کا عبادت ناقابل قبول ہے، اور اس کو عبادت ہم کہی نہیں سکتے، اس کو عبادت ہم کہی نہیں سکتے.
کہیے گا اس کی دلیل کیا ہے؟ محبت کی اور اللہ تعالیٰ سے امید کی اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورت ہے کون سی؟ سورہ فاتحہ. اللہ رب العالمین نے اس کے شروع کے 3 آیتوں میں اس کا جواب دیا. شروع کے 3 آیتوں میں. آیت دیکھیے کیسے کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. تو جو رب ہے اس کے احسانات ہمارے اوپر ہیں، اس نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں. تو جو جس کے اوپر احسان کرتا ہے اس سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر احسان کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم اس سے محبت کریں. تو الحمدللہ رب العالمین میں محبت کی دلیل ہو گئی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی. اس کے بعد آئیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین کے رحمت کا دریا جہاں بہتا ہے وہ کون ہے؟ جنت ہے. تو کہا جنت کی طلب ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی محبت ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ جنت کی طلب ہونی چاہیے. اور تیسرے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا مالک یوم الدین، یوم حشر کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. عذاب کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے. تو تیسرے نمبر پہ یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف کھاؤ، ڈرو. یہ تینوں چیزیں اپنے دل میں پیدا کر لینے کے بعد تب چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تب اللہ نے کہا جب محبت دل میں پیدا ہو گئی، اللہ رب العالمین کے جنت کی طلب پیدا ہو گئی اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف دل میں پیدا ہو گیا، تو اب کہو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دلیل آ گئی بات سمجھ میں؟ تو عبادت کہتے کس کو ہیں؟ جب تک اس میں 3 چیزیں نہ پائی جائیں. اللہ رب العالمین سے محبت نمبر 1، اس کے جنت کی طلب نمبر 2، اور اس کے عذاب سے خوف. یہ ہم کیوں آپ کے سامنے بتا رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں صوفیہ ایک گروہ ہے صوفیوں کا. وہ یہ کہتا ہے، اور ایسے بھی آپ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنیں گے، ارے بھائی ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم کو جنت کی طلب نہیں ہے، ہم کو جہنم سے بھی خوف نہیں ہے، بس اللہ سے محبت ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں. اس کے عبادت نہیں ہوا. اور کوئی آدمی اگر عبادت کرے صرف جنت کے طلب میں عبادت کر رہا ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے اور جہنم کا خوف نہیں ہے، تب بھی اس کا عبادت نہیں ہو. عبادت شرعی عبادت اسی وقت ہوگی جب یہ تینوں چیزیں بیک وقت پائی جائیں. اللہ سے محبت، جنت کی طلب اور جہنم کا خوف. یہ کر کے تب آدمی عبادت کرے. تب نہیں، ابھی نہیں، بس اتنا میں نہیں. اب اس کے بعد آئیے عبادت کے اندر پھر 2 شروط پائے جانے ضروری ہے. پہلا شرط اللہ رب العالمین کا حکم ہونا چاہیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر طریقہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اخلاص میں اللہ کے لیے ڈوب کر کے عمل کر رہے ہیں، اخلاص میں ڈوب کر کے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو بھی وہ عبادت اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں کرے گا. اور ایک آدمی سنت میں ڈوب کر کے عمل کر رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی رضامندی مقصود نہیں ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. یہ معاملہ کلیئر ہو گیا؟ اچھی بات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب مل کر کے اللہ کی عبادت کرو. عبادت میں اتنا معنی پایا جاتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. عبادت جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا تو پھر شرک کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ اگر زندگی کے کسی کونے میں بھی شرک ذرہ برابر بھی پائی جاتی ہے تو وہ آدمی اللہ کا عبادت کرنے والا نہیں ہے. یہ لکھ لیجئے.
چاہے وہ لاکھ نماز پڑھتا ہو، لاکھ روزہ رکھتا ہو، لاکھ صدقہ و خیرات کرتا ہو، لیکن اگر زندگی میں اس کے شرک پائی جاتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ اب کہیے گا دلیل اس کی، اس سے اور واضح دلیل لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان کافروں سے، کیا کہیے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو۔ ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ جب مصیبت میں پڑتے تھے تو اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے نہیں پکارتے تھے؟ پکارتے تھے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم مشرک ہو، اس وجہ سے تم لاکھ عبادت کر لو، اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، عجیب نقطہ ہے، اس نقطے کے اوپر غور کیجیے۔ اچھا، تب رہا کہ اگر مشرکین کو، غور کیجیے گا، بات کو سمجھیے، پوائنٹ کو جانیے، مشرکین کو اللہ رب العالمین جہاں جہنم میں شرک کے اوپر عذاب دے گا، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بے نمازی ہے تو بے نمازی ہونے پر عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو روزہ نہ رکھنے کے اوپر عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے، سب کے اوپر۔ اگر مشرک ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور جہنم چلا گیا تو مشرک کا تو عذاب ہوگا ہی، بے نمازی ہونے کا بھی عذاب ہوگا، بغیر روزہ سے ہونے کا بھی عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شرک کے ہوتے ہوئے اس کے کسی عمل کو قابل قبول نہیں کیا۔ یہ معنی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو خالق، رازق، مالک اور عبادت کرنے کا لائق سمجھتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہاں ہم یہ سمجھ رہے ہیں لیکن ہم دوسرے کے معبود کو برا نہیں کہیں گے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، ارے ہمارا جو طریقہ ہم کر رہے ہیں، دوسرے کو کائی کو برا کہنا، اس کو کائی کو خراب کہنا، وہ اپنا اس کو سمجھ میں آتا ان کر لینے دو، ہم کو سمجھ میں آتا ہم کر لے رہے ہیں، کہتا نہیں کہتا؟ یہ کہنا بھی غلط ہے۔ آدمی اس وقت تک موحد نہیں ہو سکتا جب تک وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شرک کا وہ انکار نہ کرے۔ اللہ اکبر، شرک کا انکار نہ کرے۔ توحید دو کلمے سے بنا، صرف لا الہ توحید نہیں ہے، اور صرف الا اللہ توحید نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اگر یہ کہے گا تو توحید ہوگا، یعنی اللہ کی عبادت کو ثابت کرے اور اللہ کے علاوہ جتنی لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان تمام لوگوں کی عبادتوں کا انکار کرے، تب جا کر کے آدمی موحد ہوگا، نہیں تو موحد نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تمہارا رب کا یہ آرڈر ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا یہ حکم واجب ہے، واجب ہے۔ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب مل کر اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ یہ معاملہ سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد آگے آئیے، یہ اللہ کا حق تھا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے گا کہ بھائی صاحب آپ نے ابھی تک تو اللہ کا حق بیان کیا، اس میں رسول اللہ کا حق کہاں ہے؟ اس میں کہاں ہے؟ اس میں رسول اللہ کا حق کہاں ہے؟ یہ بتائیے۔ طریقہ عمل، بالکل صحیح جواب۔ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک رسول کا طریقہ نہ ہو۔ تو آپ کہیے گا اللہ کی عبادت میں رسول اللہ داخل ہے، کیونکہ ہم عبادت کیسے کریں گے؟ اللہ نے کہہ دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، نماز پڑھنا عبادت ہے، کون بولا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ظہر میں 4 رکعت پڑھنا ہے، کس نے کہا؟ رکوع اس طرح سے کرو، کس نے بتایا؟ سجدہ ایسے کرو، کس نے کہا؟
روزہ اس طرح سے رکھو، کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیے ہوئے کوئی آدمی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے؟ تو کہیے گا وَاعْبُدُ اللَّهِ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی داخل ہے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے ہو جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہ کر لو، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مان نہ لو، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہ کر لو۔ اس کے بعد والدین کے بعد اس دنیا میں ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی ہے تو وہ اس کے ماں باپ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ اپنے حق کا ذکر کرنے کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا۔ علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں سر یہ ہے، یعنی راز یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ والدین دنیا میں آنے کے ذریعہ ہیں، ہمارے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کے ذریعہ ہیں۔ وہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا تو ہم اس دنیا میں آئے، اگر وہ نہ ہوتے اور اللہ کا فضل و کرم اور اس کا توفیق نہ ہوتا، والدین نہ ہوتے تو ہم دنیا میں نہیں ہوتے۔ تو والدین مجازی رب ہیں، انہوں نے پرورش کی ہے، پرداخت کی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے اس احسان کرنے والے کو جس کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، اگر وہ اس کو خوش نہیں کر سکتا ہے تو اس احسان کرنے والے کو جس کو اس نے کبھی نہیں دیکھا ہے اس کو کیسے خوش کرے گا؟ یہ کنیکشن ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور قرآن مجید کی بلاغت دیکھیے، اللہ اکبر، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہا، لفظ با وَمِن والدین احسانہ بھی کہا جا سکتا تھا، بالوالدین احسانہ کیا مطلب ہوا بالوالدین احسانہ کا؟ علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ با بتا کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ والدین سے چمٹ کر کے اس کی خدمت کرو، کھانے کا برتن خود لے جا کر اس کے پاس پیش کرو، نوالا بنا کر کے خود سے اس کے منہ میں ڈالو۔ اگر کوئی آدمی نوکر رکھ کر کے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے۔ آج کل کتنے اولڈ کیئر سینٹر کھل گئے ہیں اور لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں، ارے ہم اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت گھر میں رکھ کے نہیں کر سکتے تھے جتنی خدمت ہم اولڈ کیئر سینٹر میں کروا رہے ہیں۔ ہر وقت ڈاکٹر موجود ہے، ہر وقت نرس موجود ہے، ہر وقت دیکھنے والے لوگ موجود ہیں، والدین کو لے جا کر کے وہاں چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کی نگاہ میں ایسا شخص ظالم ہے، وہ والدین کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کا بدلہ احسان سے ہی ہوتا ہے۔ جب تم کو ضرورت تھی، جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری خدمت تو والدین نے اپنے سے الگ کر کے نہیں کیا تھا، ذرا سی تکلیف ہوتی تھی تو گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، تمہاری ماں تمہارے لیے بے چین رہتی تھی کہ بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، صبح سے رو رہا ہے، آج ہم کھانا وانا کچھ نہیں بنائیں گے، گھر میں کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اور آج جب وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تو وہ تمہارے لیے بوجھ بن گئے، اس کو اٹھا کر کے اولڈ کیئر سینٹر میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ حسن سلوک اور احسان نہ کیا، اس کو بھول گئے، اس کے احسانات کو ترک کر دیے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، رضا رب، یہ جان لیجئے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو پھر رضا الوالدین، والدین کو راضی کرو، وسخط الرب، اور اگر اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لینا چاہتے ہو تو والدین کو ناراض کر لو۔ اگر والدین ناراض ہیں تو پھر انسان کی کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے وقت لوگ اپنے والدین کو الگ کر دیں گے، دوستوں کی تعداد بہت ہوگی۔ یہ فیس بک، واٹس ایپ میں 5-5 ہزار فرینڈ شپ کے اندر ہمارے لسٹ ہے موجود، 5-5 ہزار لوگ ہیں ہمارے تعلقات میں، لیکن گھر میں والد بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، 5 منٹ نہیں ہے کہ ہم جا کر کے ان سے سیدھے منہ بات کر لیں۔
ان کی ضرورت پوچھ لیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بدترین آدمی وہ ہے جس کے ناراضگی کو دیکھ کر کے اس کے ماں باپ اس سے کچھ کہنا چھوڑ دیں. یعنی کوئی لڑکا اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مطالبہ کر دیا والد نے تو ایسا جھڑک دیا، ایسا ڈانٹ دیا کہ پھر اس بوڑھے باپ کو دوبارہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے سے ایک لفظ کہہ سکے. اور صرف بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، بیٹی کا بھی حق ہے. دونوں کے معاملے ہیں اپنے والدین کے ساتھ. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو رخصت کر دیا گھر سے تو چلیے باپ سے اس کا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ نے باپ کا رشتہ تا حیات رکھا ہے، زندگی بھر، جب تک ایک دوسرے کی موت نہ ہو جائے. والد کی موت ہو گئی چلیے، یا بیٹی کی موت ہو گئی چلیے، رشتہ اب موت کے بعد وہ ہے ہی نہیں تو پھر کس کو باپ کہے گی وہ. لیکن جب تک زندہ ہے، اگر وہ شوہر والی بھی ہے تو اس کو اپنے والدین کے حقوق ہیں، اس کو ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، اور اس کے دل کے اندر کوشش کرنی ہے کہ خوشی کی باتیں پیش کرنی ہے. کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے طریقہ کار میں ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی غم کی بات اگر ہو تو اس کو چھپا لو، خوشی کی بات ہو تو اس کو والدین کو جا کر کے کہو اور اس کو بیان کرو، ان کے ساتھ گفتگو کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے زندگی کے حالات اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. یہ حقوق ہیں والدین کے. اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں، اگر اس کو بیان کرنے ہم لگ جائیں تو پھر انشاءاللہ یہ رات بھی شاید کافی نہ ہو پائے. ہم لوگوں کو آگے نکلنا ہے تو دیکھتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِذِي الْقُرْبَى، وَبِذِي الْقُرْبَى، تمہارے قرابت دار. یہ قرابت دار کون لوگ ہیں؟ تو قرابت دار 3 طرح کے ہیں. کتنے طرح کے؟ 3 طرح کے. ایک جس کا تعلق ہمارے والد سے جڑتا ہے، چچا، پھوپھی، دادی، دادا، ادھر سے والد سے. پھر نمبر 2 پہ جس کا تعلق ہماری والدہ سے جڑتا ہے، خالہ، ماموں، نانا، نانی، اور ادھر سے خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، ہے نا، اس طرح سے چلیے. اور تیسرے نمبر پہ سسرال، آدمی کا سسرالی رشتہ. اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتے کو نعمت اور احسان کے طور پہ بیان کیا. قرآن مجید میں کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اس کو نسب والا اور سسرالی رشتے والا بنا دیا. یعنی سسرالی رشتہ بھی اہمیت ہے، لیکن آدمی اب کرتا کیا ہے کہ سسرال میں دینے کے لیے وقت ہے لیکن پھوپھی اور چچا اس کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے ایک طرف. پھر ادھر خالہ، خالو، ماموں، ان کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو یہ جان لیجئے کہ یہ ترتیب ہے. پہلے والد کے طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، پھوپھی کا اور چچا کا. اس کے بعد جو والدہ کی طرف سے ماموں کا اور خالہ کا. تب جا کر کے رشتہ کس کا آتا ہے؟ سسرال کا، ساس کا، سسر کا، اور بھی جو لوگ اس سے منسلک لوگ ہوتے ہیں اس کا ہوتا ہے. تو اس شریعت نے یہ جو اسٹیپ بنایا ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. کبھی کسی کی قیمت پہ کوئی معاملہ نہ ہو. آج لوگ ہوتا یہ ہے کہ چچا کون ہے الگ ہے، ہم سے اس سے کیا مطلب، ماموں کون ہے. پہلے تو لوگ اس رشتہ داریوں کا خیال کرتے تھے. آج بس یہ رشتہ داریاں کب رہ گئی ہیں، کوئی انتقال ہو گیا تو خبر کر دو یا شادی بیاہ میں بلا لو. اس کے علاوہ کبھی آدمی کو توفیق نہیں ہوتی کہ خاص کر کے وقت نکال کر کے ذرا ماموں کے پاس چلے جائیں، ذرا چچا کے پاس چلے جائیں، ذرا پھوپھی کے پاس چلے جائیں، ذرا خالہ کے پاس چلے جائیں کہ کیا حالات ہیں اس کے. ان کو کہا جاتا ہے ذوی الرحم. کیا کہا جاتا ہے؟ ذوی الرحم، را حا میم. اور یہ رحم جو ہے نا، رحم، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نام سے کاٹا ہے. رحمان ہے وہ، اور رشتے کو کیا بنایا؟ رحم بنایا. اللہ اکبر، رحم بنایا رشتے کو. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہی رحم جو ہے رشتہ داری اللہ کے عرش سے لگی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے کہ اللہ جو مجھ کو جوڑتا ہے تو اس کو جوڑ دے، اور جو مجھ کو کاٹتا ہے اللہ رب العالمین تو اس کو کاٹ دے، تو اس کو
تباہ و برباد کر دے۔ کہا وبالوالدین احسانا وبذی القربا، اس کے بعد نمبر آتا ہے یتاما، یتیموں کا، اس تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے والمساکین، مسکین۔ مسکین کہتے کس کو ہیں یہ پہلے طے کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فقیر اور مسکین یہ دو لفظ کا ذکر ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں بھی جب آئیے گا تو یہ دو لفظ ملتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو فقیر کس کو کہتے ہیں اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں۔ چلیے ایک جواب یہ بھی صحیح ہے، اور کوئی جواب؟ اور کوئی جواب؟ دیکھیے ہاں وہی انہوں نے جو جواب دیا وہی ٹھیک ہے، یہ نتیجے کے اعتبار سے یہی صحیح ہے، لیکن اس کا جو ڈیفینیشن ہونا چاہیے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وضاحت۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس سم تھنگ ہے، کچھ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنی جائز ضرورت کو پوری کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ مسکین ہے لیکن اس کے پاس کار بھی ہو، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ سمجھ، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ کار والا ہے اس کو ہم کیسے زکوٰۃ دیں گے، نہیں، وہ مسکین ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ کہف میں حضرت خضر کے واقعے میں، حضرت خضر جو کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی کے تختے کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں توڑا آپ نے کشتی کو؟ تو کیا کہا؟ اما السفینۃ، یہ کشتیاں جو ہیں، فکانت لمساکین، یہ ان مسکینوں کی ہے، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے ہیں، وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور ان کے پیچھے ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے جو صحیح سالم کشتیوں کو غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ تو خضر نے کیا کہا؟ باوجود اس کے وہ کشتی کے مالک تھے، ان کو کیا کہا؟ مسکین کہا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا مال نہیں ہے کہ وہ مال سے اپنی جائز تمام ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ کثیر العیال ہے آدمی، یعنی بہت بال بچے والا ہے اور آمدنی اس کی کم ہے، اپنے پورے بال بچوں کی پرورش و پرداخت کے لیے اس کی سیلری جو ہے یا اس کی آمدنی جو ہے یہ مکمل نہیں ہو پا رہی ہے، تو وہ مسکین ہے، زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ یہ آدمی ہمیشہ آئرن کر کے کپڑا پہنتا ہے، کار میں گھومتا ہے، اس کے پاس بائک ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، اس میں پیٹرول ڈالتا ہے، وہ زکوٰۃ کا کہاں سے مستحق ہوا؟ ہے مستحق، اللہ رب العالمین نے اس کو مستحق کیا ہے۔ تب رہا کہ اب اگر ناجائز چیزوں میں وہ اڑاتا ہو، تو پھر وہ مسکین نہیں ہے، پیسہ ہے، جائز راستے میں خرچ کرتا ہے۔ موٹر سائیکل کسی کے پاس ہونا یہ مالداری کی علامت نہیں ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے، بغیر اس کے وہ چلے گا کیسے، جائے گا کیسے؟ سمجھ رہے؟ اور فقیر کہتے ہیں وہ ہے فقیر جس کے پاس نتھنگ، کچھ بھی نہ ہو، ایک چیز بھی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر۔ آج کل کے زمانے میں اگر فقیر کی ڈیفینیشن دیکھیے گا تو فقیر میں کوئی آئے گا ہی نہیں، کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فقیر کس کو کہا ہے؟ ان کو کہا، ان مہاجرین کو کہا ہے جو مہاجرین مکہ سے سب کچھ اپنا چھوڑ کر کے، کاروبار، زمین، جائیداد، پیسہ کوڑی سب چھوڑ دیا، مکے میں ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ گئے، خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں۔ کوئی صحابی تو ایسا کہ پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، ایک ٹاول تھا جس کو لپیٹ کر کے وہ مکہ سے مدینہ چلے گئے، یہ حالت تھی۔ ان کو اللہ رب العالمین نے کہا للفقراء المہاجرین، مہاجرین کے وہ فقیر لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو فقیر کہا۔ اگر اس فقیر کے اس ڈیفینیشن کے اوپر اتاریے گا کسی کو تو آج تو کوئی بھی نہیں اترے گا، ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، لیکن ٹھیک ہے کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو سماج اور سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے ضرورت کے وقت اس کا خیال رکھے، اس کی ضرورت کے وقت اس کا خیال رکھے۔
وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى، والجار ذی القربى، وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو، وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو۔ پڑوسی کی شریعت کے اندر بڑے حقوق آئے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجاری، جبریل ہمیشہ مجھ کو پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ اللہ رب العالمین پڑوسی کو کہیں اس کے مال میں وارث نہ بنا دے، پڑوسی کے مال میں۔ غور کیجئے، یہ حق ہے۔ اور ایک حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ کہا۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اچھا، پڑوسی اگر رشتہ دار ہے تو اس کے اوپر 3 حق ہیں، ایک پڑوسی کا حق، ایک رشتہ داری کا حق، اور اگر مسلمان بھی ہے تو اسلام کا حق، یہ 3 حق ہیں۔ اور اگر پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے تو 2 حق ہے، مسلمان ہے 2 حق ہے، کس کا اسلام کا حق اور پڑوسی کا حق۔ اور اگر پڑوسی مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر ایک حق ہے، وہ کیا ہے؟ پڑوسی کا حق۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب اپنے گھر میں آتے تھے بقرعید کے دن تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے اہدیتم لجارنا الیہودی، گوشت جو کٹا ہے گھر میں کیا ہمارے یہودی پڑوسی کو تم نے دے دیا یا نہیں دیا؟ کہا کیوں؟ یہ پوچھتے تھے کہ کہیں ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، گھر والے غفلت میں بھول جائیں، اس کو نہ دے سکیں، تو کہا کہ اس کو بھی دے دیا کرو، گوشت اس تک بھی پہنچا دیا کرو۔ اگر پڑوسی غیر بھی ہے تو اس کا بھی حق ہے، شریعت نے اس کے حق کو پامال کرنے سے منع کیا ہے۔ اب آج کل کیا ہے، آدمی اگر مان لیجئے کسی کا پڑوسی ہے اور وہ پڑوسی نان ویج ہے، یعنی وہ گوشت وغیرہ نہیں کھاتا ہے نا، نان ویج کو پسند نہیں کرتا ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں ہڈیاں وغیرہ کھا کر کے اسی کے راستے پہ گرا دیتے ہیں، وہ بیچارہ نکل رہا ہے وہاں سے تکلیف محسوس کر رہا ہے، غلط ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ اس کے جذبات کا احترام کرنا ہے آپ کو، انسان ہے وہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سماج میں رہنے کے طریقے بتا رہا ہے اللہ رب العالمین۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، وہ پڑوسی جو اجنبی ہے یعنی مسلمان نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی۔ اس سلسلے میں علماء نے 2 قول نقل کیا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے پہلو کا ساتھی کہ بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، بازو میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ پہلو کا ساتھی ہے۔ ہوتا کیا ہے، دیکھا کوئی آدمی آ رہا ہے بیٹھنے کے لیے اور پھیل کے بیٹھ گیا، یا بیگ بھی بغل میں رکھ لیے تاکہ ہمارے پاس آ کے نہ بیٹھ سکے۔ نہیں، اسلام نے منع کیا کہ اگر جگہ بن رہی ہے تو اس کو اپنے پاس رکھ لو، ساتھ میں بٹھا لو۔ ٹرین میں جا رہے ہیں، اسٹیشن پہ کہیں پہ گاڑی رکی، کہا ذرا ہمارے لیے بھی لیتے آئیے گا 1 بوتل پانی، ذرا یہ لے آئیے گا۔ ہاں بھائی صاحب ضرور لائیں گے، کیوں نہیں لائیں گے، جا کے اس کے لیے بھی لا کر کے دے دیا، یہ دے دیا۔ یہ حقوق ہیں، دین اسلام ان حقوق اپنے ماننے والوں کو، آج ہم نے دین کو اپنے عمل سے اجنبی بنا دیا ہے، جس کے وجہ سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کس قدر وسیع الذہن ہے اور کتنا کھلا ہوا دل رکھتا ہے، اس کا آپ اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ آج یہ مینرز خود ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ چاہے کوئی بھی ہو اس کے لیے جگہ دیجیے، اس کا احترام کیجیے۔ ایک معنی تو یہ ہوا، اور دوسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ والصاحب بالجنب سے مراد بیوی ہے، جو پہلو میں آ کر کے بیٹھتی ہے، بازو میں بغل میں جس کو آدمی بیٹھاتا ہے اپنے، وہ بیوی ہے، کہا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور ایک آدمی ابن سبیل یعنی راستے کا بیٹا۔ راستے کا بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سفر کرتا رہتا ہو، مسافر ہو۔ اس کی کئی ایک شکلیں ہیں۔ کوئی مسافر آیا یہاں وجے واڑہ میں، کچھ نہیں پتا ہے اس کو، آپ سے پوچھ رہا ہے، علاج کرانے آیا مثلا،
پوچھا بھائی صاحب مجھے یہ علاج کروانا ہے، اس لائن کا ڈاکٹر اس شہر میں کون سب سے اچھا ہے، ذرا ہم کو بتا دیجئے، اس کو رہنمائی کر دیجئے، آپ آئیے بھائی صاحب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس، ملاقات آپ کی کروا دیتے ہیں۔ بھائی ہم فلاں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کون آدمی اچھا ہوگا جس سے ہم یہ کام کریں؟ ہاں آئیے بھائی صاحب ہم آپ کو لے جا کر کے اس سے ملاقات کروا دے رہے ہیں۔ یہ حقوق ہے۔ خالی وابن السبیل میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ لٹ گیا، عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ٹرین میں لٹ گیا، ٹکٹ خرچ ہو گیا، وہ آیا آپ کے پاس، آپ نے اس کا ٹکٹ کا انتظام کر کے دے دیا، بس وہ نہیں ہے۔ سارا آدمی، سارا داخل ہے جو آیا آپ کے شہر میں اجنبی ہے، اس کو کوئی بھی کام کرنا ہے، رشتہ داری کرنی ہے، اگر شہر میں آیا وہ پوچھ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے یا بچی کا رشتہ فلاں جگہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں رہے گا، جو آپ جانتے ہیں اس کو وہ بات بتا دیجئے، جو اچھی بات ہے وہ مشورہ اس کو دے دیجئے۔ وابن السبیل، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو جس کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں۔ آدمی کا داہنا ہاتھ مکرم ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے داہنے ہاتھ کا ذکر کیا، بلکہ آپ جس کے پورے مالک ہیں۔ اس میں مراد غلام ہے، غلام ہے اس سے مراد ایک نمبر پہ، اور آج تو غلام کا زمانہ نہیں رہا، تو آدمی کے پاس نوکر چاکر ہیں، تو ان نوکر چاکر سے چاہیے کہ وہ اچھا سلوک کرے۔ اور اس آیت کے لفظ میں وہ بھی داخل ہے کہ جو جانور ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، پالتو جانور ہے، گائے رکھے ہوئے ہیں، گھوڑا ہے کسی کے پاس، یا کسی کے پاس بلی ہے، اس کو کھلا پلا نہیں رہے ہیں، باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، کھانا پینا نہیں دے رہے ہیں، یا بیل ہے کسی کے پاس، اس سے کام خوب لے رہے ہیں لیکن کھانا اس کو پورا نہیں دے رہے ہیں، تو یہ بھی عذاب کا باعث ہے، اور شریعت نے اس سے بھی منع کیا۔ یعنی انسان کے حقوق تو انسان کے حقوق، جانوروں تک کے حقوق کو شریعت نے واضح کیا، بتایا اس کی دیکھ ریکھ کرو، اگر جانور رکھے ہو بیمار پڑ گیا تو اس کو ہاسپٹل لے جا کر کے جاؤ، ڈاکٹر سے اس کا علاج کرواؤ، یہ سارے معاملات اس کے ساتھ کرو، حسن سلوک کرو، جتنا کھانا دیتے ہو اتنا ہی کام لو، اس سے زیادہ اس کے اوپر ظلم و زیادتی مت کرو، بیجا اس کو مارو پیٹو نہیں۔ دھوپ میں دن بھر دھوپ میں باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، جانور ہے، پانی تک اس کے پاس نہیں ڈالنا ہے، کھانا تک اس کو نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ظلم اور زیادتی شریعت نے حرام کیا ہے۔ بلکہ یہ کہا کہ اگر تم کو ذبح کرنا ہو تو اس کو دکھا کر کے چھری کو تیز مت کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو اس کے نگاہوں کے سامنے پٹک کے ذبح نہ کرو۔ ایک آدمی نے ویسا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کو کتنی موت مارو گے؟ وہ اپنے بھائی کو، یعنی اس کا تو وہ بھائی ہی ہوا جو ذبح ہو رہا ہے جانور، کہا کہ وہ اپنے نگاہوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اگر یہ حال تمہارے ساتھ کیا جائے تو؟ کسی انسان کو لائن میں کھڑا کر کے ایک کو قتل کیا جائے، دوسرا پہلے ہی مر جائے گا ڈر کے مارے۔ یہ کیفیت کیوں کرتے ہو؟ شریعت نے اس سے منع کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے یہ تعلیمات کا ایسا دین ہے کہ ان کے دل بہت سخت ہیں، آئے کوئی دین اسلام کی تعلیمات پڑھ کے دیکھے یہاں کیسی تعلیم پائی جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اسلام کا فیصلہ مسلمانوں کو دیکھ کر مت کرو، قرآن اور حدیث کو دیکھ کر کرو، تب تمہیں پتا چلے گا کہ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ ماننے والے تو الگ ہو سکتے ہیں، بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں ماننے والے، اور سب دھرم کے اندر ہوتے ہیں، دوسرے دھرم میں ساری چیزوں کو فالو کرنے والے لوگ موجود ہیں کیا؟ نہیں ہے موجود، لیکن کسی کی غلطی کی وجہ سے پورے سماج کو برا کہنا، پوری سوسائٹی کو برا کرا، پورے کمیونٹی کو برا کہنا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ اگر دین اسلام کا انصاف دیکھنا ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو، اللہ رب العالمین کی کتاب میں دیکھو، قرآن مجید کے اندر دیکھو، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے حقوق کو واضح کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یحب، جان لو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، من کان مختالا، جو آدمی مختال ہو، مختال مانے وہ آدمی جو چال میں تکبر کرنے والا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مختال۔ چل رہا ہے تو تکبر والی چال چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مختال۔ اور فخور کہتے ہیں قول میں تکبر کرنے والا، گفتگو کر رہا ہے تو متکبرانہ گفتگو کر رہا ہے،
تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جس کے چال میں فخر ہو اور جس کے گفتگو میں فخر ہو، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ اور چال میں فخر والے لوگ، گفتگو میں فخر والے لوگوں کا عمل کیا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ آگے اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ کل کے درس میں ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرما دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اللہ رب العالمین جو لوگ ہم سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر کو عام فرما دے، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بھائی پریشان ہیں، ایماندار بھائی، اے اللہ رب العالمین ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ رب العالمین اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ رب العالمین جو لوگ ہم سے برائی کا ارادہ رکھتے ہیں رب العالمین ان کے ارادے کو انہی کے جانب پھیر دے، اے اللہ رب العالمین ہماری غیب سے مدد فرما، اے اللہ رب العالمین ہماری غیب سے مدد فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ مسلمان مردوں کی اصلاح کر دے، اے اللہ مسلمان عورتوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ کر دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھ دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔